دو طرح کے اصل میں صبر ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے نا جی جو دراصل دنیاوی اعتبار سے صبر کرنا ہے. یاد رکھو اس میں کرنا ہی کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یوفی الصابرون جو صبر اختیار کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے اجرہم بغیر حساب. آج جتنے غمگین ہیں نا سب بے صبرے ہیں، اس واسطے غمگین ہیں. تم یہ طے کر لو کہ یہ مجھے آنا ہی آنا تھا، اپنی اولاد کا مرنا، یہ انتہائی اور خاص کر بچپن میں مر جانا. ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا ہے لڑکا یا لڑکی، ابھی پیدا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھا لے تو یہ سب سے بڑا دنیاوی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں صبر آزما مرحلہ ہے. دو طرح کے اصل میں صبر ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہے نا جی جو دراصل دنیاوی اعتبار سے صبر کرنا ہے. یاد رکھو اس میں کرنا ہی کرنا ہے، تم کچھ نہیں بگاڑ لے سکتے. تقدیر اللہ نے بنا دی، اس پر تمہیں مصائب و آلام آنا ہے تو یاد رکھو جھیلنا ہی جھیلنا ہے. چیخ و پکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ کے پاس گالیاں اور شکوے شکایات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بعض لوگ اس کا غلط طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ کے پاس شکوے شکایات کرتے ہیں، حالانکہ اس سے مصیبت تو ٹلتی نہیں. دنیاوی مصیبتیں جو آتی ہیں ان میں سوائے صبر کے کچھ نہیں ہے. ہاں اگر تم شکوے شکایات کا جو رویہ ہے وہ رویہ بالکل تبدیل کر کے پہلے سے ہی اللہ کی حمد میں لگے رہو تو یاد رکھو اس کا ثواب جو ہے وہ بے انتہا ہے، بے انتہا ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو لفظ میں کہا نا وہی قرآن کہتا ہے. دیکھو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یوفی الصابرون جو صبر اختیار کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے اجرہم بغیر حساب. ہم ان کو اجر وہ دیتے ہیں جو بغیر حساب کا ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے اس کے اجر کا. جو مصائب و آلام پر پہلے سے کیا ہے، جتنا بھی ہو کیسے بھی ہو اس پر صبر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے شکوانی. یہ زندگی کا اگر روٹین بنا لے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غمزدہ نہیں کر سکتی. آج جتنے غمگین ہیں نا سب بے صبرے ہیں، اس واسطے غمگین ہیں. تم یہ طے کر لو کہ یہ مجھے آنا ہی آنا تھا. کائنات کی کل طاقتیں مل کر بھی اگر مجھے اس مصیبت سے روکنا چاہتی تو نہیں رک سکتی تھی. یہ اللہ کی تقدیر میں میرے پیدا ہونے سے نہیں بلکہ کائنات بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا، وہ آ کر رہا. اب میرے پاس اس کا کوئی چارہ نہیں، بس اس پر صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف رجوع ہو تو یاد رکھو اس کا اجر بڑا بے انتہا اجر ہے. لیکن ہمارا رویہ اس معاملے میں بہت غلط ہوتا ہے کہ دنیاوی مصائب و آلام کو ایک تو ہم گناہوں کی سزا بھی نہیں سمجھتے اور دوسرا کیا ہے اللہ پر شکوے شکایات کرنا شروع کر دیتے. سب سے بڑا مصیبت کا ایک مرحلہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ ذرا بتاؤ، کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ یہ اندازہ ہے سب سے بڑا ایک انسان کو مصیبت کا مرحلہ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کیا ہو سکتا ہے؟ سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ ہاں، اپنی اولاد کا مرنا، یہ انتہائی اور خاص کر بچپن میں مر جانا. ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا ہے لڑکا یا لڑکی، ابھی پیدا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھا لے تو یہ سب سے بڑا دنیاوی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں صبر آزما مرحلہ ہے، خاص کر ان ماں باپ کو جن کے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے. ایسے وقت میں اسی لیے حدیث میں یہ خاص کر ذکر ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس طرح اللہ تبارک و تعالی کسی کا بچہ یا بچی لے لیتا ہے تو فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کیا تو میرے بندے کے جو بیٹا تھا یا اولاد تھی اس کی روح قبض کر لی؟ فرشتہ جواب دیتا ہے کہ ہاں اللہ آپ کا حکم تھا ہم نے کیا. کیا میرے بندے کے لخت جگر کو، خون کو، دل کو تو نے نکال لیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تیرا حکم تھا ہم نے کیا.
اللہ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا، میرے بندے نے کیا کہا؟ رشتے جواب دیتے ہیں وہ تیرا بندہ تھا، وہ اللہ والا تھا، وہ متقی پرہیزگار تھا، اس نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بیٹوں کو اٹھا لیا، ہم نے اس کی بیٹی کو اٹھا لیا، اور تیرا بندہ تھا وہ کوئی شکوہ شکایات زبان پہ نہیں لایا، بلکہ کیا کہا تو یہ کہا کہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ کہتا ہے گواہ رہو، ابھی حکم دیتا ہوں میں جنت کے فرشتوں کو کہ اس کے لیے ایک محل تعمیر کرو جنت کے اندر، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، کیونکہ اس نے الحمدللہ کہا ہے۔ یہ ہے انتہائی کٹھن مرحلہ جو کسی کو ہو سکتا ہے تو، لیکن اس کے لیے شکر کی ادائیگی کے اعتبار سے اللہ کہتا ہے بہت ہی عمدہ محل بیت الحمد اس کے لیے تیار رکھو، تاکہ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، کتنے لوگوں کو معلوم ہے اگر اللہ نہ کرے کہتے ہوئے کہتا ہوں کسی کی اولاد کو اللہ لے لے بچپن میں تو انا للہ تو سب کو مشہور ہے، لیکن کتنے ماں باپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ کہنا ہے؟ اگر آپ کہیں گے بھی تو جو جاہل ہوں گے نا وہ پوچھیں گے کیا جی مذاق کر رہے ہیں کیا تم؟ باپ ہو کہ الحمدللہ کا کون سی نعمت ملی تمہیں؟ نہ یہ نعمت ہی ہے کہ تمہارے جنت کے محل کا سودا کر لیا اللہ نے تمہاری اولاد سے۔ یہ کچھ کم نعمت ہے کہ اللہ نے تمہاری اولاد کو تو لیا، لیکن تم نے جو الحمدللہ کا لفظ کہا اس لفظ سے ہی تمہارے لیے محل تعمیر کر دیا۔ اور خوشخبری بھی یہ نہیں کہ محل تعمیر کر کے کل دے گا، بلکہ خوشخبری پہلے رکھی اپنے حبیب کے ذریعے، کہا کہ ہر اس بندے کو سنا دو، ہر اس ماں کو سنا دو رونا دھونا شکوہ شکایت۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کیا میرا بیٹا ملا کیا تجھے؟ اتنے لوگ نہیں دکھے کیا؟ میرا بچہ مرنا کیا ایکسیڈنٹ میں؟ میرا بچہ چاہ کو بیمار ہو؟ ارے اللہ نے منتخب کیا جی کہ تمہارے لیے بیت الحمد دینے کے لیے کہ اگر تم اس وقت واویلا نہ کرو، تمہیں اس وقت کیا ہے کوئی الگ لفظ کوئی بھی شکایات کا لفظ نہ لاؤ اور اللہ کی حمد کرو، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے لیے محل تعمیر کریں گے۔ یہ ہے دنیا کے کٹھن ترین مراحل میں سے ایک مرحلہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے ذریعے کرتا ہے۔ تو اب ذرا جان رکھو اسی اعتبار سے جو مصیبت تمہیں ملے گی اس مصیبت کا اللہ تبارک و تعالی اجر رکھا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس کانٹے کی تکلیف بھی وہ اللہ کے لیے برداشت کر لیتا ہے، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی اجر رکھا ہوا ہے۔ اگر تم نے اس نیت سے مصائب نہیں جھیلے اللہ کے لیے مجھے صبر ہے، اللہ کے لیے مجھے کیا ہے اس پر پورا اجر ملے گا، میں خاموش رہوں گا یا رہوں گی، یہ کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو اس طرح گزار لیا تو ثواب ہی ثواب ہے۔ اس کے برعکس آپ شکوہ کیا یا عادتاً خاموش ہو گئے یا سمجھا کہ میری زندگی بدقسمت ہے، جب سے پیدا ہوا پریشانی جی مجھے، یہ بول کے چھوڑ دیا، تو نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی اجر ہے، الٹا عذاب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے چھوٹے سے ایک جملے میں مصیبت آئی، اللہ تیرا فرمان ہے، میں تیرے لیے صبر کرتا ہوں، اس کا کوئی نہ کوئی بدل تو عطا کر دے گا۔ اسی لیے کوئی مصیبت بھی آئی اس میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ یہ مصیبت جو میرے لیے پہنچی ہے اس پر مجھے اجر دے، اور جو چلی گئی میرے ہاتھ سے اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر عطا کر دے، اس کا خلیفہ بنا دے، کچھ نہ کچھ اس کے برابر کا بنا دے۔ یا رب اس دعا کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ میں دو واقعات اس پہ سنا دیتا ہوں، بڑے رقت آمیز واقعات ہیں، اگر اندر درد دل ہے واقعتاً تو یاد رکھیے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنسو نکل آئیں گے۔ اسی واقعے کے تحت یاد رکھو اللہ ہمارے اولاد کو لیتے وقت ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا، کیوں اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، میرے ہی ساتھ کیوں ہوا، اللہ ایسا کیوں کر دیا، بچہ دے کے لے لیا، اگر بچہ لے کے دینا ہی تھا تو اللہ دیتا ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ واقعہ ہمارے ساتھ
ہم تو کون ہیں جی، اللہ کے نافرمان سیاہکار گنہگار بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے تو بھی اللہ عادل ہے اور برابر ہے، ہمارے ساتھ انصاف ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. اگر اللہ تمام مخلوق کو بناتا اور اٹھا کے پھینک دیتا جہنم میں تب بھی اللہ بے انصاف نہیں، اللہ انصاف والا ہوتا، کیونکہ ہم جہنم ہی کے مستحق ہیں. جنت میں صرف جا سکتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے جا سکتے ہیں، ورنہ ہمارا عمل تو کچھ نہیں. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائے گا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا کہ ہاں میں بھی، مجھے بھی میرا عمل نہیں، اللہ کی رحمت لے جائے گی مجھے جنت. تو ہم کہاں، ہماری حیثیتیں کہاں؟ تو یہ واقعہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. اور آخری زمانے کا واقعہ حضرت ماریۃ القبطیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. یہ دراصل مصر کا بادشاہ تھا مقوقس، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول کی بڑی عظمت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر کے اس نے دراصل کچھ تحائف بھی بھیجے اور ساتھ ساتھ 2 لڑکیاں بھی بھیجی. ایک کا نام نسرین تھا، ایک کا نام ماریۃ القبطیہ تھا ہدیۃً. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریۃ القبطیہ کو رکھ لیا. اور نسرین کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت سے اللہ کے رسول نے ان کا نکاح کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لونڈی نہیں رکھا، بعد میں آگے چل کر نکاح بھی کیا، جن سے اولاد بھی ہوئی. وہ زمانہ تھا جو 9 ہجری کا زمانہ تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 60 سال سے اوپر تھی. 60 سال سے 61 سال رہی ہوگی اگر ہجری اعتبار سے ہم کیلکولیشن کریں گے. تو ایسے وقت میں حضرت ماریۃ القبطیہ کے ہاں حمل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے ہاں بچہ ہوا ہے. اور اللہ کے رسول دیکھنے کے لیے آئے تو مسرت سے حضرت ابراہیم کو اٹھا لیا اور کہا کہ میں تمہارے ابا کے نام پر ہی نام رکھتا ہوں، میرے ابا کا نام بھی ابراہیم ہے. یعنی نسلی اعتبار سے جہاں سے جد امجد جسے کہتے ہیں، جہاں سے شروع ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی اپنے جد امجد کا نام جو ابراہیم ہے اسی نام پہ تمہارا نام رکھتا ہوں، اور خوش ہو کے ابراہیم رکھا. اور ابراہیم 16 مہینے کے بھی نہیں ہوئے یا 17 مہینے کی بھی نہیں ہوئے، ابھی بچپن کا واقعہ تھا، نزا کی کیفیت تھی. مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ماریۃ القبطیہ نے پیغام بھیجا کہ آپ کا بیٹا نزا کی کیفیت میں ہے، آپ آئیے جلدی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو کہلا بھیجا جو کچھ بھی ہو اس پر صبر کرو. یا رب، کیا واقعہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے. سید العرب والعجم، سید انسانیت، سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید الکونین، دونوں جہانوں کے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں. لیکن تکلیفیں ان پہ بھی آئی، مصائب و آلام ان پہ بھی آئے، تاکہ آپ بعد میں آنے والا کوئی امت یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. نمونہ رکھ دیا کہ دیکھو عین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مصائب و آلام آئی ہیں. تو یاد رکھو تم اپنے مصائب و آلام کو جب بھی پیش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھو اور اپنے مصائب و آلام کو بھول جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوٹا بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماریۃ القبطیہ کے گھر میں آئے رضی اللہ عنہا، اور اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاتھ میں لیا. ابھی وفات نہیں ہوئی تھی بلکہ کیا ہے، نزع کی کیفیت تھی، ابھی چند لمحے باقی تھے. اللہ کے رسول یوں گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ابراہیم تمہارے جانے کا مجھے بڑا غم ہے، تمہارے جانے کا مجھے بڑا غم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے آنسو مبارک گر رہے تھے. پاس میں عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ بھی روتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی کیا غم ہوتا ہے؟ یہ دنیاوی چیزیں اس کے لیے آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ یاد رکھو یہ اللہ تبارک و تعالی نے دلوں میں ڈالا ہوا رحم ہے. اگر کسی کے پاس رحم نہیں ہے تو میں کیا کروں؟
میں کیا کروں؟ اللہ نے یہ رحم رکھا ہے، یہ محبتیں رکھی ہیں، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا، زبان سے کوئی جملہ ایسا نہیں نکلے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا۔ نا، ہم راضی ہیں، لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ ابراہیم چلے گئے اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ابراہیم تمہارے جانے سے مجھے بہت دکھ ہوا ہے، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا، میں وہ زبان سے کوئی چیز ایسی نہیں نکالوں گا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ یہ صبر کی انتہا ہے، یہ نمونہ ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ خواہ کوئی تکلیف بھی آئے تمہیں، یاد رکھو سیرت الرسول کا نمونہ سامنے رکھو اور صبر کا رویہ اختیار کرو، خواہ دنیاوی حیثیت سے۔ میں ابھی دینی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، دوسرا اس کا ایک اور ٹاپک باقی ہے۔ دنیاوی حیثیت سے کیا ہے آپ کے لیے مصائب و آلام آزمائشیں، یاد رکھو اللہ والے لوگ، ایمان والے لوگ اصل میں اس میں بھی پورا کنٹرول رکھتے ہیں، زبان سے کچھ ایسا نہیں نکالتے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، زبان سے وہی نکالتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اور اس پر بڑا اجر ہے۔ دوسرا واقعہ سنو، مصیبت آئے صبر کرے تو اس میں کیا کہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر دے، بس اس کا قائم و مقام کوئی دے دے، بس ہلا شکوے نہیں، رونا دھاڑنا نہیں، نوحہ کرنا نہیں۔ بعض لوگ ماتم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کوئی شوہر مر گیا، کوئی باپ مر گیا، کوئی بیٹا مر گیا، گریبان چاک کرنا، پیٹنا، اپنے آپ کو مار لینا، الگ الگ کیا ہے، گالی گلوچ کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ جاہلیت کے کام ہے، نوحہ نہ کرو۔ ہاں غم منا سکتے ہیں، بس کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی کے رسول نے کیسے غم منایا ہے ویسے منا سکتے ہیں، لیکن کوئی اور چیز نہیں ہے۔ مصائب و آلام پہ صبر کرنا، اس کا بہترین واقعہ حضرت ام سلمہ بیان کرتی، اس واقعے کو کبھی نہ بھولنا، پوری زندگی کبھی نہ بھولنا۔ یاد رکھو تمہارے تمام مصائب و آلام تمہارے لیے کیا ہو جائیں گے؟ بالکل بھی آپ کے اندر غم پیدا نہیں کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو پھر اٹھنے میں دنیاوی حیثیت سے یہی چیز ڈھاریز بدے گی، مدد کرے گی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ہم ایک جوڑا تھے، ام سلمہ اور ابو سلمہ، اور انتہائی درجے کے محبت کرنے والے تھے۔ پھر ہوا کیا؟ غزوہ احد ہوا، اور ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ اس میں زخم لگے۔ پھر اس کے بعد اسی زخم میں کچھ دنوں بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو سلمہ کا جب انتقال ہوا تو ام سلمہ کا برا حال تھا اپنی شوہر کی جدائی پر۔ انتہائی محبت کرنے والا جوڑا تھا، اور انتہائی مسلمانوں میں بھی، صحابہ میں بھی بڑے اعزاز والا، بہت ہی ایمان والا جوڑا تھا، بڑی مصیبتیں سہے تھے۔ اس اسلام کے لیے اس جوڑے نے جو مصیبتیں سہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڑا یعنی پورا ایک جوڑا مل کر کوئی بھی آپ ایسا نمونہ نہیں بتا سکتے جو اس سے زیادہ مصیبتیں سہی ہوں جو ام سلمہ ابو سلمہ کا حال ہوا۔ ہجرت کے لیے نکلے تو سلمہ جو ان کا بیٹا تھا جس پر یہ کنیتیں ہیں، ان کا نام ابو سلمہ، ان کا ام سلمہ ہے، تو ان کا چھوٹا سا بچہ تھا جس کا نام سلمہ تھا۔ اس کو لے کے جب ہجرت کے لیے نکلے، مکے کا بارڈر ختم ہونے والا تھا، یہاں پر آ کے کھڑے ہو گئے، ادھر ابو سلمہ کے گھر والے بھی کھڑے ہو گئے، ادھر ام سلمہ کے گھر والے بھی کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ دیکھو تم جا سکتے ہو۔ اب ام سلمہ کے گھر والے کہنے لگے کہ تم کو اختیار ہے، تم جا سکتے ہو، لیکن تم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہمارے قبیلے کی لڑکی جو تمہاری بیوی ہے اس کو ساتھ لے کے جاؤ، بیوی کو چھوڑو، تم اکیلے جاؤ، تم اکیلے جاؤ۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا ابو سلمہ کے گھر والوں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جب بات ایسی ہے، اکیلے ابو سلمہ جائیں اور بیوی کو لے کے نہ جائیں تو بچہ کس کا ہے؟ بچہ تو ہمارا ہے، تو جب بچہ ہمارے پاس چھوڑ کے جاؤ۔ ابھی اس کے بعد دونوں کے اندر غصہ ابھرا، بات چیت ہاتھوں میں ہاتھا پائی میں تبدیل ہوئی، اور آگے بڑھ کے ایک طرف سے ایک آدمی بچے کو ادھر کھینچنے لگا اور دوسرا آدمی ادھر کھینچنے لگا، چھوٹا سا بچہ تھا،
غصے میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، کیا کرتا پتہ نہیں چلتا اس کو. تو ایک آدمی ادھر سے کھینچنے لگا، ایک ادھر سے کھینچنے لگا، یہاں تک کہ کندھے سے اس بچے کا ہاتھ نکل گیا. اب ابو سلمہ نے دیکھا یہ تو یہ لوگ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، لیکن میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں ابھی بھی مکے میں رہوں. اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاؤ. میرا بچہ گیا، میری بیوی گئی، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کا رسول جو کہا وہی مجھے ماننا ہے. بچے کو بھی وہی چھوڑا، اسی حالت میں چھوڑا، بیوی کو بھی وہی چھوڑا، اسی حالت میں چھوڑا، اور وہاں سے پیدل سفر کر کے پہنچے سیدھے مدینہ. اتنا ایمان. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں روزانہ شام جہاں وہ واقعہ ہوا تھا وہاں آ کے بیٹھ جاتی تھی اور گھنٹوں رویا کرتی تھی کہ یہاں وہ واقعہ ہوا جہاں پر مجھے میرا بچہ بھی لے گئے لوگ اور میرا شوہر بھی چھوڑ گیا مجھے. یہاں تک کہ روتے 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 خود قوم والوں کو رحم آ گیا. اس قوم میں سے ایک اچھا انسان بھی تھا جو آ کے کہا کہ ہم نے جو کیا وہ غلط کیا، تجھے تیرا بچہ بھی دلواتا ہوں اور تیرے شوہر کے پاس بھی پہنچاتا ہوں. یہ کہہ کے اس نے قبیلے والوں سے بات کی اور وہ بچہ بھی لا کے دیا اور ساتھ میں محافظ بن کے لے جا کے مدینے تک چھوڑ آیا. تب کہیں جا کے ہم دونوں پھر اپنی زندگی گزارنے لگے. پھر چند سال نہیں گزرے، یعنی ابھی مدینہ پہنچے 1-2 سال بھی نہیں گزرے اور واقعہ ہوا، زخمی ہوئے اور یہاں پر اللہ نے بلا لیا حضرت ابو سلمہ. اس وقت ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے دعا پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر دے اور مجھے اس کے بدل میں اس سے بہتر عطا کر. پھر میں سوچ، اب ام سلمہ کہہ رہی ہے، دیکھیے رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں تو پوچھ رہی ہوں کہ اے اللہ اس سے بہتر عطا کر، لیکن کائنات میں کوئی ابو سلمہ سے بہتر بھی ہو سکتا ہے میرے لیے؟ سوچ کا انداز دیکھیے کیسے ہے. اپنے شوہر کو بیوی ہی سب سے زیادہ جان سکتی ہے اس کے لیے وہ کتنا بہتر ہے. تو وہ دعا پڑھ رہی ہے، اے اللہ ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے شوہر بنا دے. یعنی دعا کا مطلب تو وہی ہوتا ہے نا، واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر جو ہے وہ مجھے عطا کر دے. تو میں تو یہ دعا کر رہی تھی جو اسلام نے مجھے سکھایا، لیکن پھر میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر کوئی ہوگا میرے لیے؟ یہ تو نہیں ہوگا. پھر میں یہ دعا بھی کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو پورا کرے گا؟ ابھی چند دن نہیں گزرے، دعا کا پھل آ گیا، رزلٹ آ گیا. اللہ کے رسول نے خود پیغام بھیجا کہ ام سلمہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو. اب ام سلمہ چیخ اٹھی، اللہ کی قسم یہ دعا کا جواب آ گیا. ابو سلمہ اس سے بہتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امہات المومنین کا درجہ ملنے والا ہے مجھے. کیسے اللہ دعا پوری کرتا ہے دیکھو. آپ اس دعا کو اپنے گریبان میں تھام کے رکھ لیں، اپنے دلوں میں بٹھا کے رکھ لیں. کسی مصیبت پر غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک لیا ہے تو رب اس سے بہتر دینے پر قادر ہے. بس تم اس وقت اس اعتماد و اس ایمان کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کے قابل ہونا. یاد رکھو اللہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا. وہ خواہ کروڑوں کا نقصان ہو، خواہ وہ تمہارے خاندان کی کمی ہو، خواہ وہ تمہارے رزق کی کمی ہو، خواہ وہ کوئی اور مصائب و آلام ہو، اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو اس مصیبت پر تم یہ کہو کہ اے اللہ میں صبر کرتا ہوں اور اس کا نعم البدل مجھے عطا کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی قادر ہے کہ اللہ اس سے بہتر چیز آپ کو عطا کر دے جس کا آپ کے حاشیے دماغ میں بھی نہ ہو کہ اللہ اتنی بہترین چیز عطا کرے گا. جیسے ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں پڑھ رہی تھی دعا اور میرے لیے یہ بہت بڑا معمہ تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر میرے لیے کون ہوگا، لیکن بہت جلد مجھے معلوم ہو گیا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اور کہا کہ ام سلمہ کیا تم میرے سے نکاح کرنے کو تیار ہو؟ اس وقت بھی حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ڈرتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کون پالے گا؟ جب میں آپ کے نکاح میں آ جاؤں گی پھر تو شوہر بھی ہوگا، بچے بھی ہوں گے نا، تو آپ کے لیے تو سوتیلے ہوں گے، تو مجھے ڈر ہے کہ میں صحیح پال نہ سکوں گی.
اور میرے اندر غیرت کا جذبہ بہت زیادہ ہے. مجھے ابو سلمہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو کہیں میں آپ کی اطاعت میں کوئی کمی نہ کر دوں. اتنا کہنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ ام سلمہ فکر نہ کرو، تمہارے جو بچے ہیں جب نکاح کر کے آؤ گی تو وہ میرے بھی ہیں، ویسے ہی میں پالوں گا جیسے ابو سلمہ نے پالا ہے. وہ میرے سوتیلے ہیں تو کیا ہو، اس سے بہتر کوئی باپ انہیں مل سکتا ہے. اور تمہارے اندر غیرت ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ وہ غیرت کو تھوڑا سا کم کر دے، لیکن آؤ تم میرے نکاح. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں لیا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امہات المومنین میں یہ سب سے اونچا مقام دیا. یہ ملا کیسے؟ صبر. یہ ہے وہ کون سے صبر جو دنیاوی حیثیت سے بھی آپ کر لیں. رہی بات دینی حیثیت سے، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، جس پہ ہمارے اندر آج تصور ہی نہیں ہے. یاد رکھو سب سے بڑا صبر تو کیا ہے؟ الصبر علی الطاعہ. اللہ کی اطاعت پہ صبر ہے، دین پر صبر ہے. ہاں اس حیثیت سے اس کا اجر جو ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمارے پاس دین اسلام کے لیے ہم نے کبھی نہ کوئی تکلیف اٹھائی نہ تصور ہے. اس واسطے ہمیں چھوٹے موٹے جو تکلیفیں ہوتی ہیں ان میں بھی ہم اصل میں اسلام کو ہی بدنام کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آئی. اصل میں دیکھا جائے تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صبر کیا تھا اس کا سب سے بڑا حصہ تو دین کا تھا. حضرت بلال مار کھا رہے ہیں، کیوں جی؟ دین کے لیے. ان کا آقا جو مالک تھا امیہ ابن خلف، اسے معلوم ہو گیا بلال نے اسلام قبول کیا ہے. مارتا 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 وہ ریتیلا جو کہ سخت ترین دھوپ میں کیا ہے ایسے چمکتا تھا گویا کہ سمندر کا پانی ہو، ایسی ریت میں لٹاتا، اوپر سے چٹان رکھتا. پھر اس کے بعد مکے کے اوباشوں کو کہتا کہ مارو اس کو جو چاہے کرو، میں پوچھنے والا نہیں ہوں. اور ساتھ ساتھ وہ ریت پیٹ کی جو چربی ہے، جو جلد ہے، اس کو گرم کرتی، جلاتی، اور یہاں تک کہ اس میں سے پیپ اور خون بہنے لگتا. یہاں تک کہ وہ پیپ اور خون ہی بہتے 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 نیچے کی وہ ریت جو گرم گرم ریت ہوتی، جس کے بارے میں آج بھی محاورہ ہے کہ اگر آپ گوشت ڈالیں گے تو وہ کباب بن جائے گا 1 منٹ کے اندر، ویسی جبتی ہوئی ریت میں لٹا کے انہیں مارتا. تب بھی صبر کا یہ عالم تھا حضرت بلال کا. مار مار کے تھک جاتا تو بھی وہ دراصل اپنے اندر ہی زبان سے کچھ پڑھ رہے ہوتے. امیہ ابن خلف کان لگا کے سنتا تو اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہوتے کہ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ذرا مقابلہ کر کے دیکھو میرے بھائیو، دین اسلام کی خاطر کبھی تم نے ایک گالی سنا ہے؟ کبھی تم نے ایک گالی سنگل دین اسلام کے خاطر کبھی تم نے مصیبت اٹھائی ہے؟ اگر یہی مصیبتیں جو حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت ابو فہیکہ، حضرت صہیب، ان کے اس طرح کے جو مصائب و آلام جو ہم پڑھتے ہیں اگر ہم پہ آئے تو کیا ہمارا ایمان باقی رہے گا؟ چھوڑ کے بھاگ نہیں جائیں گے؟ یہ اللہ کے بندے صبر پر کس طرح قائم تھے، حضرت بلال کس طرح قائم تھے، حضرت صہیب کس طرح قائم تھے، حضرت خباب بن ارد کس طرح قائم تھے. صرف دین اسلام کی خاطر، اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں تھی. آج ہمیں تمام طور پر بہترین راہیں ملنے کے باوجود بھی ہم اپنے اسلام کو بچانے کے لیے نمازوں کی پابندی کرنے تیار نہیں ہیں، لباس شرعی لباس پہننے تیار نہیں ہیں، شرعی داڑھی رکھنے تیار نہیں ہیں. مصیبت تو بہت دور کی بات ہے سہنا. تمہارے لیے جو اطاعت ہے، جو کھلے ہوئے ہیں، ان کے لیے تیار نہیں ہو، اسلام پر چلنے پہ تیار نہیں ہو، کہاں مصیبتیں رہیں گی؟